بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹو ایشوز پر، اور اس طرح دیکھیں گے کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کس طرح کے انتظامی امور جو ہیں ان کا معاملہ اور سامنا ہوتا ہے تعلیمی جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں ان کو۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہمارے ہاں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈراسٹکلی چینج ہوتے ہیں، ان کے لیے چیزیں چینج ہوئی ہیں بہت سے فیکٹرز کی وجہ سے، اور اس لیے بہت سے مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں، خاص طور پر 21ویں صدی میں ہم جب سے آئے ہیں تو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں، اور ایڈمنسٹریٹرز کو ڈیل کرنا پڑتا ہے بہت سے پیچیدہ مسائل سے، اور پیرنٹس جو ہیں ان کی بھی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجیں۔ اور سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس طرح سے اب پینڈیمک کی وجہ سے، یہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے کافی عرصہ بند رہے ہیں ادارے، تو اب ان کو دوبارہ اداروں میں لانا ایک مسئلہ ہوگا۔ ڈراپ آؤٹ اور ریٹینشن، اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں آج کل چل رہی ہیں، اور انتظامیہ کو اس کا کس طرح سے سامنا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ نپٹنا ہے۔ پہلے سے زیادہ ایک محنت طلب معاملہ ہو گیا ہے کہ حاضری کا جو سلسلہ ہے، اور خاص طور پر رزلٹس کے معاملے میں انتظامیہ کو پہلے سے زیادہ مشکلات ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ اس جدید دور میں ایک مشکل میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اسکول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اسکول کی جو ایک باڈی ہے اور اس کا کنٹرول ہے ایکٹیویٹیز کا، جس کو مینیج کرنا ہوتا ہے، اور ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ خاص طور پر رسپانسیبل ہوتے ہیں کہ ڈسپلن کا اور ٹائم ٹیبل کا اور اکیڈمک سٹاف کی مینجمنٹ جو ہے، یعنی ان کو مینیج کرنا، اس سب کے لیے وہ کوشاں ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ رسپانسیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کے کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژنز لیں کہ سکسیزفل ہوں سارے معاملات اور رزلٹس، خاص طور پر اسٹوڈنٹ اچیومنٹ۔ اور یہ جو اب جس طرح کی چیزیں بن گئی ہیں کہ پیرنٹس اور گورنمنٹ ڈونرز یہ سارے ایک توقع رکھتے ہوتے ہیں کہ اس تعلیمی ادارے کے نتائج اچھے رہیں اور اس کی کارکردگی اچھی رہے، تو اس لیے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اسکول انتظامیہ کو۔ اچھا، یہ جو ٹاپک ہے اس حوالے سے بڑا عملی سا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ ممکن ہے ایڈمنسٹریٹر ہوں، تو دیکھنا ہوگا کہ اس دور میں ریکروٹمنٹ کے حوالے سے جو مسائل ہیں کہ جب سے یہ ایک نیا بھرتی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس میں کمپیوٹر سافٹ ویئرز انوالو ہوئے ہیں، تو میرٹ کا تو خاصا اس میں دھیان رکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کمپیٹنٹ ٹیچر جو ہیں ان کو ہائر کرنا اور پھر ان کو ریٹین کرنا یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں پالیٹکس اور کرپشن کی بہت ساری انوالومنٹ ہے، تو جو ہیلدی ریکروٹمنٹ پروسیس ہے اس کو فیزیبل اور اس کو انشور کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ تو یہ ہمارے ہاں چونکہ لوئر گریڈ پر یعنی 16 گریڈ تک ڈسٹرکٹ لیول پر ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس کو پنجاب گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کہہ لیں، وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ ساری چیزیں آن لائن اٹیچ ہیں ایک سسٹم کے ساتھ۔
تو پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ڈسپلن کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جو نئے دور میں مار نہیں اور پیار والا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے ایفیکٹ ہوا ہے اس کا کہ مطلب اسکول میں، تعلیمی ادارے میں ڈسپلن کو قائم رکھنا پہلے سے مشکل ہو کر رہ گیا، اور جو جدید ذہن لے کے آ رہے ہیں بچے، تو مطلب ان کے ذہن میں یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں ڈانٹ ڈپٹ اور خاص طور پر کارپورل پنشمنٹ، اس کا تو تصور بھی نہیں ہوتا ان کے ذہن میں۔ تو انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن اور ٹیچرز کے لیے یہ ایک مشکل بات ہوتی ہے کہ کلاس روم میں اور ادارے میں کس طرح سے ڈسپلن کو قائم رکھا جائے۔ تو اٹینڈنس کا بھی، اسٹوڈنٹس کی جو اٹینڈنس ہے اور مطلب ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے بعض اوقات گرتا ہے۔ تو نئے انتظام میں اس پر چیک تو ہے پہلے کی نسبت، مگر پھر بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور خاص طور پر رورل ایریاز میں ایڈمنسٹریشن کے لیے یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے کہ وہ بالکل ہیلپ لیس ہیں کہ کیا کریں اس میں، مطلب اٹینڈنس کو انشور کرنا، یقینی بنانا، اور پھر ریٹینشن کا جو معاملہ ہے کہ اسٹوڈنٹس مطلب آتے بھی رہیں، اس طرح سے ان کے لیے مصیبت میں وہ پڑے رہتے ہیں۔ ایک اور پرابلم بھی ہے کہ اچھے ٹیچر جو ہیں وہ یا تو سوئچ اوور کر جاتے ہیں، ٹرانسفر کروا جاتے ہیں، یا یہ جاب چھوڑ کے کسی اور جاب میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو کمپیٹنٹ ٹیچرز ہیں ان کو روکنا، اور مطلب تاکہ وہ نیکسٹ جنریشن اسٹوڈنٹس کی جو آ رہی ہے، مطلب جو موجود ہے، کہہ لیں کہ ان کو کس طرح سے اچھے انداز سے پڑھانے والے ٹیچر جو ہیں ان کو ریٹین کیا جائے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، اسٹاف ریٹینشن والا بھی۔ اور پبلک سیکٹر میں گو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے ذرا کم ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ کمپیٹنٹ ٹیچر کسی نہ کسی طرح موو کر جاتے ہیں، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، فورن چلے جاتے ہیں۔ اب پیرنٹس کی جو انوالومنٹ ہے تعلیمی عمل میں، یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے، اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ والدین صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بچے پیدا کرنا اور ان کی خوراک کا انتظام کرنا یا ان کی شیلٹر کا، اور یہاں تک ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ تو جو ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے رسپانسبلٹی ہے، اس پر کم ہی توجہ دیتے ہیں، اور اس وجہ سے اسکول ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ بڑا اس کو ایک طرح سے مشکل کا سامنا ہوتا ہے کہ کیا کرے، اب بچوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے اور کیسے ان کے اندر تعلیم کے لیے لگن اور توجہ پیدا کی جائے۔ تو یہ اس محاذ پر بھی لڑنا ہوتا ہے مطلب ایڈمنسٹریشن نے۔ تو سب سے بڑی جو مصیبت آج کل ہے وہ رزلٹس کے حوالے سے ہے کہ رزلٹس جو ہیں وہ مطلب بہت مطلب خاص طور پر پبلک سیکٹر اور رورل ایریاز میں رزلٹس بڑے برے ہوتے ہیں، اور بہت جا کے 50%، 55%، اور بہت کم اداروں کا رزلٹ جو ہے وہ 60% پہ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ایک بے یقینی ہے، اور ٹیچرز کی پروموشن میں اور انتظامیہ کے لیے ایوارڈ اور ان کی پروموشن، تو اس کے مسائل بھی اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے انکنٹرولیبل ایشو ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کی افادیت، اہمیت پر بہت کم فوکس ہے، تو یہ اس کے سارے نتائج جو ہیں وہ ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کو بھگتنا پڑتے ہیں، ٹیچرز کو بھگتنا پڑتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ اس کی کاسٹ کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے، تو وہ بھی بہت بری حالت ہے، اور خاص طور پر اب جو اس سال بجٹ آیا ہے 2020 کا، تو اس میں تو بالکل ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کچھ بھی نہیں ایجوکیشن کے لیے الوکیٹ کیا گیا، بہت نامنل سی رقم ہے۔ تو اب ادارے کس طرح سے مینٹین کریں اپنی چیزوں کو، اور مسنگ فیسلٹیز کو کیسے پورا کریں، اور جو مطلب چیزیں چاہیے کلاس روم اور اسموتھلی مطلب اسکول
انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، تو وہ ایکسٹریملی ایکسپینسو بھی ہوتی ہیں چیزیں. اور اب یہاں تک بعض ادارے پہنچ چکے ہیں کہ وہ جو روٹین کے بل ہیں وہ بھی پے نہیں کر پا رہے. تو یہ جو ایک مسئلہ ہے، یہ علمی طور پر ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے فنڈ آتے ہیں اور کیسے ان کو آگے لگانا ہوتا ہے. یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. تو بجٹ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس میں بجٹ دیتی ہے، پیسہ جو ہے اس کی فنڈنگ کرتی ہے. لیکن ایک اور سورس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب انتظامیہ جو ہے وہ کیا کرے کہ معاشرہ بھی وہ رسپانسبلٹی پہلے کی طرح نہیں نبھا رہا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی جو نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنا رول کوئی پلے کرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجیکل چینجز کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایجوکیشن میں جب سے آئی ہیں، تو ٹیکنالوجی جو ہے اس کا بڑا ایک رول ہے. اور جو ماڈرن لیٹسٹ ٹرینڈز آ رہے ہیں ان کو کس طرح سے انٹیگریٹ کیا جائے اور ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کس طرح سے لیں. تو بہت سارے اسکولس کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ مطلب اس کو ایک مطلب اپنے لیے چیلنج تو بناتے ہیں اور ان چیزوں کو مطلب آئیڈینٹیفیکیشن بھی کرتے ہیں کہ کہاں ان کو مطلب ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کی پرفارمنس کو بڑھانا ہے یا اس کی مدد سے اسکول پرفارمنس کو بڑھانا ہے. مگر اتنے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ کر نہیں پاتے. ہم چونکہ صرف اسکول ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں اور مطلب لوئر لیول کی بات کر رہے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم اوپر کالج سیکٹر یا ہائر ایجوکیشن کالج یونیورسٹی کی بات کریں تو اس میں بھی بری حالت ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ٹیکنالوجی کا وہ پھیلاؤ اور وہ سہولیات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے. اب ایک اور بہت بڑا ایشو ہے کہ کس طرح سے ایسا کریکولم ڈیولپ کیا جائے جو 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ہو اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مطلب آئندہ پیش آنے والے مسائل کے لیے تیار کرے، ان کو ایکوپ کرے. اور مارکیٹ اورینٹڈ ایجوکیشن کا کس طرح سے انتظام کیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بہت مطلب آج میری گفتگو میں ایک آپ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ کوئی ربط بھی نہیں ہے اور الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو صحت کی خرابی ہے اور دوسری وجہ یہ کہ دوسری دفعہ یہ لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے تو وہ موٹیویشن پہلے والی نہیں رہتی. تو اتنا ہی قبول کیجئے گا، جسٹ میں نے اشارہ کر دیا. تو اس کو ہم کل ڈسکس بھی انشاءاللہ کر لیں گے. تو آپ مطلب اس کو یہاں سے بھی ایک دفعہ پڑھ لیں. میں کوشش کرتا ہوں وہ کلپ بھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں. یہ تو جسٹ ایک فارمیلٹی پوری کی گئی ہے. تو اگر وہ اپلوڈ دوبارہ ہو جاتا ہے یا میں اس کو کوشش کروں گا آپ کو واٹس ایپ اگر ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا بھی سن لیں. سیم سلائیڈز ہیں لیکن اس میں مطلب زیادہ مطلب آپ جوش و جذبہ دیکھیں گے کہ مناسب انداز میں بات ہوئی ہے. اب یہ تو ایک پرابلم کی وجہ سے کہ وہاں اپلوڈ نہیں ہو رہا تو دوبارہ مجھے کہا گیا کہ یہ ریکارڈنگ دوبارہ کر کے سینڈ کریں. تو سوری فار دیٹ کہ پہلے کی طرح شاید آپ اس کو مطلب اچھا نہ پا سکیں یا زیادہ مطلب آپ جس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں آنی چاہیے تھی اس میں تو وہ نہیں ہیں. اس پر میں معذرت ہی کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور تعلیم کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو جوڑنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.